سورہ مدثر کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے کپڑا اوڑھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹھو اور لوگوں کو عذاب سے ڈراؤ اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے الگ رہو، اور اس طرح احسان نہ کرو کہ زیادہ کے خواستگار بنو، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن انتہائی سخت ہوگا اور کافروں پر آسان ہرگز نہیں ہوگا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اسے بہت سا مال دیا اور نظر کے سامنے رہنے والے بیٹے دیے، اور اسے ہر طرح کے سامان میں وسعت دی، پھر اس پر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ اور بڑھاؤں۔ یہ ہرگز نہ ہوگا، یہ تو میری آیتوں کا دشمن تھا، تو میں عنقریب اسے سخت عذاب میں مبتلا کروں گا۔ اس نے فکر کی اور تجویز کی تو یہ کم بخت مار ڈالا جائے گا۔ اس نے کیوں کر تجویز کی پھر مارا جائے، اس نے کیوں کر تجویز کی پھر غور کیا، پھر تیور چڑھائی، پھر منہ بنایا، پھر پیٹھ پھیر کر چلا گیا اور اکڑ بیٹھا۔ پھر کہنے لگا کہ یہ تو بس جادو ہے جو اگلوں پر چلا آتا ہے، یہ تو بس آدمی کا کلام ہے، خدا کا نہیں۔ میں اسے عنقریب جہنم میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ جہنم کیا ہے۔ وہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، اور بدن کو جلا کر سیاہ کر دے گی۔ اس پر 19 فرشتے متعین ہیں، اور ہم نے جہنم کا نگہبان تو بس فرشتوں کو بنایا ہے۔ ان کا یہ شمار بھی کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، تاکہ اہل کتاب فوراً یقین کر لیں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومنین کسی طرح شک نہ کریں۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہو اور کافر لوگ کہہ بیٹھیں کہ اس مثل کے بیان کرنے سے خدا کا کیا مطلب ہے، یوں خدا جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو آدمیوں کے لیے بس نصیحت ہے۔ سن رکھو، ہمیں چاند کی قسم اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے، کہ وہ جہنم بھی ایک بہت بڑی آفت ہے اور لوگوں کو ڈرانے والی ہے، سب کے لیے نہیں بلکہ تم میں سے جو شخص نیکی کی طرف آگے بڑھنا اور برائی سے پیچھے ہٹنا چاہے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں گرفتار ہے، مگر داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے بہشت کے باغوں میں گناہ گاروں سے باہم پوچھ رہے ہوں گے کہ آخر تمہیں دوزخ میں کون سی چیز گھسیٹ لائی؟ وہ لوگ کہیں گے، نہ تو ہم نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ محتاجوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور اہل باطل کے ساتھ ہم بھی برے کاموں میں گھس پڑے تھے، اور روزے جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، اور یوں ہی رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ تو اس وقت انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش کچھ کام نہ آئے گی، اور انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، گویا وہ وحشی گدھے ہیں کہ شیر سے دم دبا کر بھاگتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص اس کا متمنی ہے
کہ اسے کھلی ہوئی آسمانی کتابیں عطا کی جائیں، یہ تو ہرگز نہ ہوگا، بلکہ یہ تو آخرت سے ہی نہیں ڈرتے۔ ہاں بے شک یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، تو چاہیے اسے یاد رکھے، اور خدا کی مشیت کے بغیر تو یہ لوگ یاد رکھنے والے نہیں، وہی بندوں کے ڈرانے کے قابل اور بخشش کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔